اور جو کل جس طریقے سے پھر خط ہوتا ہے 8 ججز کو، یہ عدلیہ کی آزادی پہ بہت بڑا سوال ہے۔ عدلیہ کی آزادی آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے اس کو۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو اسی ٹائم یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ عدلیہ کی آزادی پہ بہت بڑا سوال ہے، اور ہم نے پہلے کہا تھا کہ فل کورٹ بنائیں۔ اب فل کورٹ نہیں بنایا، اس کے اندر کیا کیا گیا تھا، اس میں چیف جسٹس اور سینئر پریویلنگ جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھے اور ایگزیکٹو کے ہیڈ کو بلا کے ایگزیکٹو کے ہیڈ کے نیچے کمیشن بنا دیا تصدق گیلانی صاحب کا، اور اس کے سامنے جو ایگزیکٹو کے خلاف شکایات ہیں وہ کیسے سنتے ہیں۔ اب جو آج ہے، آج میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ جب جو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اور سینئر پریویلنگ جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ اس ایگزیکٹو ہیڈ میں کمیشن بنانے میں شامل تھے، فل کورٹ کا مطالبہ ہے، لیکن فل کورٹ میں میں آئینی بات کر رہا ہوں، آئینی اور قانونی طور پر 2 ججز جنہوں نے کمیشن کو ہیڈ بنایا ایگزیکٹو کو، اور اس کے نیچے کہا کہ ججز کے کیس جو ہے شکایات وہ ایگزیکٹو کا ہیڈ مقرر کر کے وہ کمیشن سنے گا، ان کو اس کورٹ فل کورٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آج آپ نے ریمارکس بھی دیکھ لیے جسٹس اختر اللہ صاحب کے، جسٹس منظور خیر صاحب کے، تمام ججز کے، تو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ کورٹ کہاں جا رہی ہے۔ میرا مطالبہ بطور وکیل، کیونکہ میں آئین پاکستان اور قانون کا طالب علم ہوں، میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جو عدلیہ کے حلف کی پاسداری نہیں کر سکے چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کو تو سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب کم از کم جو فل کورٹ ہے، فل کورٹ کے اندر دونوں ججز کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ دونوں ججز کا موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ جب ان کے سامنے ایک ایگزیکٹو کا ہیڈ بیٹھا ہے شہباز شریف، جس کو ہم کہتے ہیں 47 فارم کے اوپر آ کے ایک گورنمنٹ بنا کے پورا مینڈیٹ چرا کے بیٹھے ہیں، یہ اس طرح نہیں چلتا ملک۔ دیکھیں نظام عدل اس ٹائم مفلوج ہو چکا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2 سال میں کہیں آئین پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے کیا؟ ایک بوسیدہ نظام جس کے لیے ایک چٹان کی طرح عمران خان کھڑا ہو گیا، اگر اس نظام کو جس طریقے سے زنگ آلود نظام میں کہوں گا وہ گرنے کو جا رہا ہے، آپ اس کو سہارا دے رہے ہیں۔ اب یہ 75 سالہ چیزیں جو ملک میں ہو رہی تھی، یہ پوری قوم ایجوکیٹ ہو چکی ہے، اب میڈیا نے پوری قوم کو ایجوکیٹ کر دیا ہے، اب یہ قوم جاگ چکی ہے۔ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ملک میں آپ دیکھا اطہر اللہ صاحب نے کیا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا کیا ہونے جا رہا ہے، اس سے کوئی غافل نہیں ہے۔ لہٰذا پوری ہماری کورٹ سے یہ صدا ہے کہ فل کورٹ بنائے، اور فل کورٹ میں 2 ججز جو ایگزیکٹو کا ہیڈ بنا چکے ہیں آلریڈی، ان کو اس کورٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے خان صاحب کی بات کی ہے، ایک آپ سے ذرا سا ہٹ کے سوال ہوگا۔ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے پوری جماعت وہ چل رہی ہے، اسمبلیوں میں بھی موجود ہے، ہر ایک چیز ان کی نالج آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی پریزنس اگر ہوتی تو کیا آج ڈفرینٹ صورتحال ہوتی، کیا ہوتی؟ دیکھیں آپ نے دیکھا تھا اسی کورٹ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہم سے بلہ ہی چھین لیا۔ ہمیں تو پریزنس کیا عمران خان کے تو وجود کو مائنس کرنے کے اس پہ تلے ہوئے پی ڈی ایم۔ آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کے بیانات سن لیے، ایک پارٹی کا سربراہ اس کو پہلے مائنس کرنے پہ جا رہے تھے، اس کو باہر بھیجنے کے لیے جا رہے تھے، اس کے خلاف 180 مقدمات کیے گئے۔ وہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں ان مقدمات کا پورا جو فیصلہ ہے میرٹ پہ نہیں ہوگا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر عمران خان کو وہ کیسے بیٹھنے دیتے، آپ نے ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں الیکشن میں پھینک دیا۔ اس ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے کے باوجود بھی جو عمران خان نے کینڈیڈیٹ کو کہا ہے وہ الیکشن جیتا ہے۔ کیوں جیتا ہے؟ عمران خان نے مجھے جیل میں کہا تھا کہ آپ کینڈیڈیٹ کی مت بات کریں، آپ دیکھنا 8 تاریخ کو پبلک کا ریئیکشن کیا ہے۔ کیا 8 تاریخ کو پاکستان کی 22 کروڑ 25 کروڑ عوام نے بتا دیا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے؟ نشان نہیں تھا۔ اس نے کہا ہے کہ فلاں کو ٹکٹ دو، اور لوگوں نے پوچھا کہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے۔ اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان یا عدلیہ ہمارے جو سربراہ بیٹھے ہیں، یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ملک میں؟ کیا ملک کو مشرقی پاکستان کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ جب 25 کروڑ عوام چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو اسمبلی میں کیا، وہ تو اب 2/3 میجارٹی کے آگے ڈر یہ ہے کہ اس نے قانون سازی کر کے جو اس کا مشن ہے، جو اس کا ویژن ہے، وہ جب امپلیمنٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ریاست مدینہ کا جو آگ ہے وہ پورا ہوگا، اور یہ مافیا اشرافیہ آپ دیکھ لینا مرتے تک جنگ لڑے گا، کیونکہ عوام کا خون ان کو منہ کو لگا ہوا ہے، یہ ویسے نہیں بھاگیں گے۔ اب پاکستان